ہمارے ایک دوست لندن سے، انہوں نے کل کا اپنا واقعہ بتایا کہ میں جب وہاں گیا تو میں شراب کی طرف نہیں گیا، حالانکہ لوگ پیتے ہیں بہت زیادہ۔ وجہ کیا ہے کہ ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد شراب سے نفرت۔ وہ واقعہ یہ دیکھا کہ کہیں کسی گورے نے شراب کے نشے میں کسی بے گناہ خاتون کو، وہ گورا نہیں سوری بلیک گورا تھا، اس نے نشہ پیا ہوا تھا، تو ایک خام ایک لڑکی کے پنچ مارا، اس بیچاری کے سامنے کے دانت وہ زندگی بھر ہنسنے مسکرانے کے قابل نہیں رہی۔ اب جب ہی وہ مسکرائے گی کسی سے دانت ادھار لے گی، مسکرا کے واپس رکھ دے گی۔ اب آپ آج کے بعد اس کے اپنے دانت نہیں ہیں۔ کہہ رہے مجھے بڑا ترس آیا اس لڑکی کے اوپر، بے گناہ بیچاری ہے جا رہی ہے اور یہ نشے میں اٹھا پھوڑ دیا اس کو۔ تو میں نے ان سے کہا، جب انہوں نے واقعہ بتایا نا، میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ قانون کتنا مضبوط ہے، کہ جس نے نشے میں مکہ مارا ہے پولیس اس کو پکڑے گی، رشوت لے کے چھوڑے گی نہیں۔ اور جس معاشرے میں قانون اتنا مضبوط ہے اس کے باوجود بھی وہ شراب پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، نہ اس بلیک گورے کی اس سے کوئی دشمنی، اس وائٹ گوری سے نہ اس کا ارادہ، نہ کوئی جھگڑا، صرف کھوپڑی سے ہی کام نہیں کر رہی اور ایک بے گناہ عورت کی آپ نے بتی سی نکال دی۔ تو یہ فالٹ کہاں سے آیا ہے؟ مذہب نہ ہونے سے آیا ہے، کہ اتنے دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگ اور اتنے پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ جنہوں نے پولیس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، مگر وہ جرائم کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہیں، شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا فالٹ ہے، اتنا بڑا انسانیت کے نام پہ بدنما داغ ہے یہ شراب، کہ ایک آدمی پینے کے بعد ایسا بہکتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں سامنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ وہ تو شکر ہے مکہ تھا، ہاتھ میں کوئی پسٹل نہیں تھی، کوئی چاقو نہیں تھا، ورنہ گلا کاٹ دیتا اس کا۔ تو میں نے کہا یہ ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹو۔ پازیٹو یہ کہ قانون مضبوط ہے، نیگیٹو یہ کہ اتنا مضبوط ہو کے بھی ایک آدمی نے اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا آگے سنے ہوا کیا؟ ہم تو اپنا تبصرہ پارسل کر دیا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا آگے سنے ہوا یہ ہے کہ اس بلیک کو سزا نہیں ملی۔ اس وائٹ بلیک گورے کو سزا کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ وہ تو نشے میں تھا، اس کا قصور نہیں ہے، جان کر تھوڑی کیا، اگلے کے دانت بھی گئے۔ یہ جب انسانی عقل قانون بناتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ پی کے آپ نے بندہ مار دیا، پی کے آپ نے ہو سکتا ہے دو چار چترول یا کوئی جرمانہ تھوڑا بہت لگا ہو، کوئی وہ کیس نہیں بنا جو سچی مچی جاگتی حالت میں جب دانت توڑنے پہ کیس بنتا ہے۔ اسلام میں آپ شراب پی کے کوئی جرم کریں یا بغیر شراب کے کوئی جرم کریں، دونوں میں کوئی فرق بولو نہیں ہے۔ آپ نے نشے میں بندہ مار دیا تو شریعت کہتی ہے کہ جس بندے کو قتل کیا اس کے وارثین آپ سے قصاص لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے شراب کے نشے کے بغیر کسی نے بندہ مارا ہو۔ اس لیے کہ فقہا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا، کہ میں پی کے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ابھی دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ بندہ مار دیا اس نے، پینے سے پہلے تو پتا تھا کہ کتنے لوگ شراب پی کے بندے مار چکے ہیں، کتنے لوگ شراب پی کے ایکسیڈنٹ کر چکے ہیں، کتنے لوگ شراب پی کے دانت توڑ چکے ہیں۔ تو پینے سے پہلے کیا اس کو یہ ہوش نہیں تھا کہ میں پیوں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ لہذا اسلام میں شراب پی کے جرم کرنا اور شراب پیے بغیر جرم کرنا، ان دونوں کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس قانون، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا قانون کیوں نہیں بنایا کہ پی کے دانت توڑنے والے کا حکم کچھ اور، بغیر پی کے دانت توڑنے والے کا حکم کچھ اور، کیونکہ خود بھی پیتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ آج اس نے پی کے کچھ بندے کو مار دیا تو کل یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا اصل حل یہ تھا کہ شراب پہ پابندی لگائی جائے، مگر کسی کا باپ بھی شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ پابندی لگانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ مذہب کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے۔